بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میٹرو ون نیوز کی ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات آباد ہے رمضان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ ناظرین، آج کی نشریات لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ کل رات ہم نے 27ویں شب کی ٹرانسمیشن پیش کی اور آج 27 رمضان المبارک کی یہ ٹرانسمیشن آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں۔ 27 رمضان المبارک وہ دن جس دن پاکستان کو آزادی ملی، یعنی آج ہمارے ملک کا، ہمارے وطن کا یوم آزادی بھی ہے۔ 27 رمضان المبارک اسلامی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو آپ سب لوگوں کو آج کے دن یعنی یوم آزادی کی بہت بہت مبارکباد۔ ناظرین، جب ہم اچھی زندگی گزارنے کی بات کرتے ہیں تو بات ہوتی ہے کہ کس طرح سے اپنی زندگی کو بہتر انداز میں گزارا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تقریباً 23 برس کے عرصے میں قرآن مجید نازل ہوا۔ قرآن مجید ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ ہم قرآن مجید کی تلاوت ضرور کرتے ہیں، تمام نمازوں میں تلاوت کرتے ہیں، مختلف صورتیں بچپن سے یاد کر رہے ہوتے ہیں، لیکن شاید اس کے ترجمے پر غور نہیں کرتے، ترجمہ پڑھتے نہیں ہیں۔ اگر ہم قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیں اس میں جو ہدایات موجود ہیں، اس لیے کہ قرآن مجید جو اگر دیکھا جائے تو مختلف حصوں پر مشتمل ہے، جس میں ہدایت کا بھی حصہ ہے، جس میں قصے بھی ہیں جسے ہم قصص القرآن کہتے ہیں، پھر حکمت بھی ہے قرآن مجید میں، مختلف چیزیں بتائی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ کے قہر سے بھی ڈرایا گیا ہے، پھر مسلمانوں کو انعام ملنے کی بھی خوشخبری دی گئی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں قرآن مجید میں موجود ہیں۔ بہرحال ہم قرآن مجید سے کس طرح، یعنی قرآن و حدیث سے اپنی زندگیوں میں ہم نور کیسے حاصل کر سکتے ہیں، آج کے پروگرام میں اس حوالے سے گفتگو ہوگی۔ جو جید علماء کرام ہمارے آج کے پروگرام میں موجود ہیں، آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ حیدرآباد سے یہاں تشریف لائے ہیں، اور بڑی بات ہے آج کا موسم بھی بڑا گرم ہے۔ ناظرین، کافی گرمی ہے آج کراچی میں۔ اگر دیکھا جائے تو جو لوگ گھروں میں موجود ہیں ان سے درخواست کروں گا کہ گھر میں موجود رہیں، ہیٹ اسٹروک کا خطرہ ہے، ٹیمپریچر بہت زیادہ ہے، اس لیے بالکل بھی نکلنے کی باہر بلا ضرورت نکلنے کی کوشش نہ کریں۔ ساتھ ہی ساتھ جو لوگ گھر میں موجود ہیں وہ بھی ذرا خیال رکھیں، روزے کے بعد یعنی افطار میں ذرا پانی کا زیادہ استعمال کریں، نیکسٹ روزہ رکھنے کے لیے سحری میں زیادہ پانی پئیں۔ بہرحال ناظرین، اپنے جید علماء کرام کا تعارف آپ سے کراتا ہوں۔ میرے پہلے مہمان عالم دین ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ حسین عارف صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ علامہ صاحب، آپ کو ہم بہت بہت خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ایک اور عالم دین موجود ہیں، یہ بھی حیدرآباد سے تشریف لائے ہیں، جناب علامہ غلام حسین صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ علامہ صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ آپ سے علامہ حسین عارف صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کو زندگیوں میں کیسے شامل کیا جا سکتا ہے، یعنی کس طرح سے ہم استفادہ کر سکتے ہیں قرآن مجید سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ سب سے پہلے تو میں آپ تمام احباب کو اور پوری آپ کی ٹیم کو مبارکباد پیش کروں گا کہ اتنی خوبصورت نشریات کو لے کر دین کی فہم کے لیے آپ نے اس پورے پروگرام کا منعقد کیا۔ اللہ رب العزت آپ کا یہ پروگرام سجانا، یہ محنت، یہ کاوش کرنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آپ کے پروگرام کا نام ہے آباد ہے رمضان۔ آپ نے نام رکھا ہے آپ کی اپنی سوچ، لیکن میں کہتا ہوں یہ ایک پیغام ہے، بالکل۔ اور وہ پیغام کس انداز میں ہے کہ بہت سے لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان کو ہم آباد کر رہے ہیں، ہمیں آباد کرتا ہے۔ آپ نے اس کا نام، ٹائٹل نام دے کر بتا دیا ہے کہ ہم رمضان کو آباد کرنے والے نہیں، رمضان ہمیں آباد کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ، کیا اور یہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمیں آباد کرنے والا ہے۔ اور جہاں تک یہ سوال کہ قرآن مجید فرقان حمید سے ہم استفادہ کیسے حاصل کریں یا اپنے لیے اصلاح کا انداز کس طرح متعین کریں، اور کیا خوبصورت انداز قرآن مجید کے اصلاح کا ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ قرآن کا ایک نام قرآن حکیم بھی ہے، اور یہ جس رب کا کلام ہے وہ رب حکیم ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور حکیم کی تمام باتیں حکمت سے خالی نہیں ہوتی۔ اور آپ خود ڈاکٹر ہیں، اگر بندہ مریض ہو اور بہت ساری بیماریاں ہوں اور اس بیماری کے ساتھ ساتھ اس کا معدہ بھی خراب ہو، تو سب سے معدے کو درست کرنے کے لیے دی جائے گی، اس کے بعد پھر دیگر امراض کی طرف جائیں گے۔ یعنی اگر بنیاد کو درست کر لیا جائے تو اس کے بعد پھر ایک ایک چیز آہستہ آہستہ طریقے سے درست ہونا شروع ہوتی ہے۔ انسان کے اندر بگاڑ کب پیدا ہوتا ہے؟ انسان کے اندر بگاڑ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب انسان کے دل میں دنیا کی محبت گھر کر جاتی ہے، یا پھر یہ مانا جائے کہ وہ دنیا کی زندگی کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے۔
قرآن مجید فرقان حمید کا خوبصورت انداز ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل متاع الدنیا قلیل، اے محبوب آپ فرمائیے کہ جو دنیا کا ساز و سامان ہے یہ بہت تھوڑا ہے. اور پھر آگے ایک جگہ پر فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور یہ دنیا کی زندگی صرف ایک دھوکے کی زندگی ہے. یعنی یہاں پر اگر غور کیا جائے تو اللہ رب العزت نے دنیا کو ایک بالکل ایک حقیر کے طور پر نمایاں فرمایا ہے. اور اگر دنیا کو اگر انسان حقیر جاننا شروع کر دے تو اس کے دل سے دنیا کی محبت نکلے گی. اب دنیا کی محبت جب نکلے گی تو کیا کیا چیزیں ہیں جو اس کے دل سے نکل جائیں گی. اس کی زندگی سے جو سب سے پہلی چیز نکلے گی وہ خود غرضی ہوگی. بے شک اس کے دل سے جو چیز نکلے گی، اب جب خود غرضی نکل جائے گی تو رشوت بھی چھوٹ جائے گی، بے امانی بھی چھوٹ جائے گی، بد دیانتی بھی چھوٹ جائے گی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو معاشرہ کے اعتبار سے خرابیاں ہیں وہ سب خرابیاں دور ہو جائیں گی. اب یہاں پر آئیں کہ اگر دنیا کی محبت دل سے نکل جائے تو اس کے اندر جوہر کیا پیدا ہوں گے؟ اس کے اندر جوہر یہ پیدا ہوں گے کہ اس کے اندر جو چیز بہت زیادہ اچھے طریقے سے نمایاں ہوگی وہ ہوگی قناعت، وہ ہوگی ایثار. یعنی ہم جو اپنے لیے پسند کریں گے اپنے پڑوس کے لیے بھی پسند کریں گے. بے شک بے شک. اب کیونکہ دنیا کی محبت نکل گئی ہے، اللہ کی محبت دل میں گھر کر گئی ہے. اور یہاں پر آگے اگر جائیں تو قرآن نے بڑے خوبصورت انداز میں ایک اور بات ارشاد فرمائی. ایک جگہ تو یا تو فرما دیا کہ دنیا کی زندگی بھی دھوکہ ہے، دنیا کا ساز و سامان بھی تھوڑا ہے. اب فرمایا خلق لکم ما فی الارض جميعا، کہ زمین پر جو کچھ بھی ہے اے انسان وہ تمہارے لیے ہے. واہ. پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ یہ سارا سامان تو تمہارے لیے ہے لیکن تم دنیا کے لیے نہیں ہو، تم کسی ایک خاص مقصد کے لیے بنائے گئے ہو. وہ مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد یہ ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. یعنی اگر اسے اس انداز میں کہا جائے کہ دنیا تو تمہارے لیے ہے لیکن تم دنیا کے لیے نہیں بلکہ تم میرے لیے ہو. اگر یہاں یہ چیز سمجھ میں آ جائے اور بات بالکل واضح طور پر ہم اس بات کو سمجھ جائیں تو ہمارے دل سے دنیا کی محبت نکلے گی، اللہ کی محبت گھر کرے گی. اور جب اللہ کی محبت گھر کر جائے گی تو انداز انسان کا وہ ہوگا کہ جس اعمال سے رب خوش ہو، اور جس سے رب خوش ہوتا ہے اگر وہ اعمال کیے جائیں گے تو پھر دنیا دیکھے گی کہ دنیا بھی اس بندے کی آسان اور اچھے انداز میں گزرے گی اور آخرت بھی اس کے لیے اچھے انداز میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوبصورت آپ نے طرح سے یہ بیان فرما دیا. علامہ غلام حسین صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا کہ قرآن پاک کیا درس دیتا ہے کہ زندگی کی اصلاح کیسے کی جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد پیش کروں گا اس کامیاب ٹرانسمیشن پہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کے علم میں عمل میں برکت عطا فرمائے، اس کا بہترین اجر و ثواب عطا فرمائے. بالخصوص میرے برادر اکبر جناب حضرت علامہ مولانا محمد علی شاہ صاحب زیدہ شرفہ کہ جن کی دعوت پر یہاں حاضری ہوئی، اللہ علامہ صاحب کے بھی علم میں برکت عطا فرمائے. بہت پیارا سوال کہ قرآن کریم فرقان مجید ہمیں زندگی کے حوالے سے کیا درس دیتا ہے. یہاں پر قرآن کریم کے معاملات کو اور قرآن کریم کے مقصد کو سمجھ کر پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ قرآن کن لوگوں کے ساتھ ہمیں بیٹھنے کا، ان کے ساتھ صحبت کا درس دے رہا ہے. کیونکہ جب ہم قرآن کی علم کے مطابق، قرآن کے حکم کے مطابق ان کے ساتھ تعلق رکھیں گے کہ جن کا قرآن ہمیں حکم دے رہا ہے تو یقیناً ہمیں بہترین زندگی گزارنے میں آسانی بھی ہوگی اور دنیا بھی ہماری مثبت ہو جائے گی، انشاءاللہ آخرت بھی اچھی ہوگی. جیسا کہ یہاں پر قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ رب العزت فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، کہ اللہ فرماتا ہے کہ اس دن دو دوست جن کی گہری دوستی ہے وہ دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے. اور پھر فرماتا ہے الا المتقین، سوائے پرہیزگاروں کے. تو قرآن کریم فرقان حمید میں اس بات کا ہمیں سبق ملتا ہے کہ جو دنیاوی دوستی ہے، یہاں مفسرین نے یہی لکھا ہے کہ یہاں سے مراد، اس آیت سے مراد یہی ہے کہ جو دنیاوی دوستی ہے جو کفر پہ اور گناہوں کی بنیاد پر رکھی جائے، جو دوستی، جو صحبت، وہ یقیناً ہمیں دنیا میں بھی برباد کرے گی اور آخرت میں بھی برباد کرے گی.
اسی آیت کے ضمن میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم بہت خوبصورت انداز میں اس کی تفسیر فرماتے ہیں. جب یہ آیت آپ کے سامنے پیش کی گئی، پڑھی گئی، تو آپ نے فرمایا کہ اس سے مراد وہ دوست ہیں کہ جنہوں نے گناہوں کی بنیاد پر، دنیاوی بنیاد پر دوستی کی، اور ان میں سے ایک مر جاتا ہے تو دوسرے جو مرا ہے اس کو جہنم، اس بنیاد پر جو اس نے گناہوں کی وجہ سے دوستی کی تھی، دنیاوی کفر کی وجہ سے، اللہ اسے جہنم میں ڈال دے گا. اب جہنم کی جب اسے سختیاں ملیں گی تو وہ پھر دعائے زر کرے گا کہ مولا کہ میں شاید تیری طرف آ جاتا، میں شاید توبہ کی طرف آ جاتا، میں شاید تیری بارگاہ میں توبہ کر لیتا، مگر مجھے میرے دوست کی صحبت نے تیری طرف آنے نہ دیا. تو جب یہ مرے اسے بھی یہی سختیاں اور عذاب دینا. پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ دو دوست ایسے بھی ہیں کہ جن کی دوستی صرف قرآن کی تعلیم حاصل کرنے، ایک دوسرے کے لیے دین سیکھنے کے لیے ہوگی، اور جب ان میں سے ایک انتقال کر جائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے گا، اور جب وہ جنت کی نعمتیں دیکھے گا، جنت کے مزے لے گا اور جنت میں فائدے اٹھائے گا، تو وہ پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرے گا، مولا میں شاید گناہ کی طرف چلا جاتا، شاید میں بدکاریوں کی طرف چلا جاتا، شاید میں برے اعمال کی طرف چلا جاتا، مگر میرا ایک دوست تھا کہ جو دنیا میں رہ کر مجھے دین کی دعوت دیتا، اچھائی کی دعوت دیتا، برائی سے روکتا. تو مولا تو اسے گمراہ نہ کرنا میرے بعد، بلکہ تو اسے بھی یہی مقام دینا جنت کا جو تو نے اس کی وجہ سے، اس کی صحبت میں رہتے ہوئے اس کی وجہ سے مجھے عطا فرمایا. یہاں پر میں ایک حدیث پاک بھی آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں جو کہ بہت سارے محدثین نے تحریر فرمائی ہے مسلم شریف کے حوالے سے، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو دو دوست آپس میں اللہ کے لیے محبت رکھیں، دوستی رکھیں، تعلق رکھیں، چاہے ایک مشرق میں رہتا ہو، حضور فرماتے ہیں چاہے دوسرا مغرب میں رہتا ہو، اللہ رب العزت کی خاطر انہوں نے محبت کی، دوستی کی، تو کل قیامت میں اللہ دونوں کو ضرور ملوائے گا اور خود گواہی دے گا رب العالمین کہ دیکھو یہ وہ شخص ہے کہ جس نے میری خاطر، میرے دین کی خاطر اس سے محبت کی. اور قربان جائیں، یہ ہمیں قرآن درس دے رہا ہے کہ آج ہم دنیا میں ایسی دوستیاں بنائیں، ایسا تعلق رکھیں لوگوں سے کہ جس کا فائدہ ہمیں دنیا میں بھی ہو اور آخرت میں بھی. واہ واہ واہ، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا. آمین ثم آمین. علامہ صاحب ابھی آپ سے مزید گفتگو ہوگی، چھوٹا سا وقفہ لینا چاہیں گے ناظرین. وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، علامہ صاحب سے مزید گفتگو کریں گے، کلام بھی شامل کریں گے اپنے پروگرام میں. کہیں نہ جائیے گا، دیکھتے رہیے آباد ہے رمضان. رمضان الکریم. جی ناظرین، ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات آباد ہے رمضان کے ساتھ. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین، آج ہم بات کر رہے ہیں قرآن مجید کی تعلیمات پہ اور قرآن و حدیث سے کس طرح ہم اپنی زندگیوں میں اصلاح پیدا کر سکتے ہیں. آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارے ساتھ جو جید علماء دین موجود ہیں ان میں سے سب سے پہلے علامہ حسین عارف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور موجود ہیں ہمارے ساتھ علامہ غلام حسین صاحب. ان دونوں علماء کرام سے گفتگو ہماری جاری تھی جس وقت ایک ہم نے بریک لیا. ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ابھی ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے ملک کے مشہور و معروف خوشلہن ثناخواں نعت خواں ہیں جناب شکیل مدنی صاحب. السلام علیکم شکیل بھائی، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ. ناظرین، مزید گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. علامہ حسین عارف صاحب، یہ بتائیے گا کہ یعنی قرآن مجید جس طرح ہمیں اصلاح کا درس دیتا ہے، ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ بگاڑ ہے، اور اب اس کو ہم آج کل کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اس معاشرے میں ہم کس طرح سدھار پیدا کر سکتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت خوبصورت سوال. ہمارے معاشرے کے اندر حقیقتاً بہت سی بگاڑ پیدا ہو چکی ہیں، اور ہمارے بہت سے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کی اصلاح کریں، لیکن ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم کوشش اور چاہت تو ہماری ہے اصلاح کرنے کی، لیکن نہ ہمیں انداز اصلاح آتا ہے، نہ ہی ہمیں طریقہ اصلاح آتا ہے. بہت اچھی بات قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں حکمت کے ساتھ بلانے کا
اور بڑے اچھے انداز میں بلانے کا حکم ارشاد فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بلاؤ اللہ رب العزت کے رستے کی طرف، راہ کی طرف، لیکن کس انداز میں؟ فرمایا 3 طرح: حکمت، موعظۃ الحسنہ، اور اس کے ساتھ ساتھ وجادلہم باللتی ہی احسن. کیا مراد ہے اس سے؟ حکمت سے مراد یہ ہے کہ آپ کی گفتگو بے جوڑ، بے ربط، بے ترتیب نہ ہو، بلکہ آپ گفتگو کریں تو آپ کے ساتھ دلائل کا ایک انبار ہو. یعنی جو آپ کا موقف ہے اس موقف پر آپ کے پاس دلائل بھی موجود ہوں. اس کے ساتھ ساتھ پھر دلائل کے انداز بیان کا طریقہ بھی ہمارے اندر ہے نہیں. کسی کے پاس دلائل ہیں تو پھر انداز یہ ہے کہ فوراً جھگڑے کی طرف چلے جاتے ہیں. لیکن فرمایا جا رہا ہے وہ موعظۃ الحسنہ، اچھے انداز میں نصیحت کرے، خوبصورت انداز میں نصیحت کرے، اخلاص محبت کی چاشنی کے ساتھ نصیحت کرے. وجادلہم باللتی ہی احسن. اور اگر کبھی ایسا معاملہ پیش آ جائے کہ آپس میں بحث ہو جائے، آپس میں تکرار ہو جائے، تو پھر تکرار کا انداز یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم تمہیں مار دیں گے، ہم تمہارے ساتھ برا کر دیں گے، تم جانتے نہیں ہم کون ہیں، ایسے نہیں. بلکہ اگر کبھی بحث و مباحثہ ہو جائے تو انداز یہ ہو جسے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے. فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی بھلا کرے، حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے، تو تم بھی حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ. واہ واہ. لیکن صرف یہیں تک نہیں، اگر کوئی تمہیں جھاڑے، ذلیل کرے، تمہارا کام یہ ہے کہ تم پھر بھی اس کے ساتھ حسن سلوک کا مظاہرہ کرو. سبحان اللہ. تو یہ انداز اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائے، اچھے انداز میں، اچھے ترتیب، اچھے انداز، اچھے گفتگو کے ساتھ اگر ہم کسی کو دین کی طرف بلائیں، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ دین کی طرف نہ آئے، کیونکہ دینی تعلیمات اتنی کامل ہیں کہ اگر کوئی اسے آرام، محبت، دلائل کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ، محبت، اخلاص کی چاشنی کے ساتھ اگر کوئی بیان کرے، تو پھر سننے والے پر وہ اثر بھی رکھے گی، اور اثر رکھنے کے بعد پھر وہ عمل میں یہ آئے گا کہ اگر وہ بے دین ہے تو دین کی طرف آئے گا، اگر گمراہ ہے تو گمراہیت دور ہوگی، بے عمل ہے تو اعمال کی اصلاح کی طرف آئے گا. تو انداز اگر اچھا ہو تو اب انداز اگر برا ہوگا تو لوگ دور بھاگیں گے، انداز اگر اچھا ہوگا تو لوگ قریب آئیں گے. بڑی پیاری مسئلہ ہمارے بزرگ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بلی ہے، بلی کو اگر جھاڑیں گے، اگر ہم اسے ڈانٹیں گے تو وہ بھاگے گی، اگر بلی پر ہاتھ پھیریں گے تو وہ بالکل قریب آ جائے گی. تو اسی انداز میں اگر کسی کو سمجھانا ہو تو محبت، پیار، اخلاص کے ساتھ اگر کسی کو سمجھائیں تو وہ دور نہیں بھاگے گا. اگرچہ ابتدا میں ہماری بات کو تسلیم نہیں کرے گا، لیکن یہ ضرور کہے گا کہ یہ کہنے والا کچھ بھی ہے سچا لگتا ہے. سبحان اللہ. بڑی خوبصورت بات آپ نے کی. علامہ غلام حسین قادری صاحب، آپ سے جاننا چاہیں گے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ انسان اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے. تو اگر بری صحبت تو بری سوچ، اچھی صحبت تو اچھی سوچ. اچھی صحبت سے کس طرح ایک اچھی سوچ پیدا کی جا سکتی ہے، ایک اچھا خیال پیدا کیا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یہاں پر ڈاکٹر صاحب یہ عرض کروں گا کہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ اچھی صحبت اچھا اثر، بری صحبت برا اثر. پہلے صحبت دیکھنی ہے کہ صحبت کس طرح کی ہے سامنے والے کی. جب صحبت اچھی ہوگی تو اثر بھی اچھا ہوگا. جیسا کہ یہاں پر ہمیں روایت ملتی ہے کہ صحبت بندے کے دین کا پتہ دیتی ہے، یعنی اس کی محبت، اس کا تعلق، اس کی گیدرنگ اس کے دین کا پتہ دیتی ہے. اسی طریقے سے کہنے والوں نے خوب یہ کہا ہے کہ بندے کی جو لینگویج ہے اس سے خاندانوں کا پتہ لگتا ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ اس نے صحبت کیسی رکھی. اور جب اچھی صحبت ہوتی ہے تو یقیناً بحمد اللہ جس دین کے ہم ماننے والے ہیں اس میں ہمیشہ اچھی صحبتوں کا درس دیا. اب یہاں پر صحبت کیسی اختیار کرنی ہے؟ اگر صحبت اچھی ہے تو بندے کی سوچ خود بخود اچھائی کی طرف تبدیل ہو جاتی ہے. مجھے یہاں ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، بڑی دلچسپ حدیث ہے اور ہم سب کے لیے اس میں بہت بہترین سبق ہے. ایک تو صحبت کا بھی سبق ہے، پھر ہمیں اس صحبت سے فائدہ کیا اٹھانا ہے، ہمیں اپنی سوچ کو کس سمت لے کے جانا ہے، اس کا بھی ایک درس ہے. سیدنا حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا
ایک دن سیدی عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں حاضر تھیں. حضور سیدی عالم علیہ السلام نے فرمایا عائشہ مانگو کیا مانگتی. حضور فرما رہے مانگو کیا مانگا. بحمد اللہ. ہمارا تو عقیدہ یہی ہے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی, سبحان اللہ. دینے والی ہے ذات اللہ کی پر دلانا میرے حضور کا. سبحان اللہ. فرماتے ہیں عائشہ مانگو. حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ کیونکہ صحبت کا بھی اثر ہے نا, حضور کی صحبت میں رہ رہی ہیں, قربان جائیے. عرض کرتی ہیں یا سیدی میرے سر کے تاج صاحب معراج مجھے کچھ موقع عطا فرمائیے, میں آپ کی زیادہ صحبت اختیار کرنے والے اپنے بابا سیدنا ابو بکر صدیق سے مشورہ نہ کر لوں آج آپ سے کیا مانگنا ہے. میں ان سے ان کی بارگاہ میں عرض کر دیتی ہوں کہ وہ مجھے کیا مشورہ دیں جو میں آپ سے طلب کروں مانگوں. آپ فرماتے ہیں مسکراتے ہیں اور فرماتے ہیں اے عائشہ جاؤ آپ کو اجازت ہے. حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ اقدس میں پیش ہوتی ہیں اور عرض کرتی ہیں بابا جان مجھے کوئی مشورہ عطا کیجئے کہ آج میرے سر کے تاج صاحب معراج نے فرمایا عائشہ مانگ کیا مانگتی ہے, تو بابا میں کیا مانگوں اپنے آقا سے. تو سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں عائشہ مجھ سے پہلے وعدہ کرو. بابا کیا وعدہ کروں, جو حضور تمہیں بتائیں وہ مجھے ضرور بتاؤ. حضرت عائشہ فرماتی ہے ٹھیک ہے بابا میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ جو آج میرے سر کے تاج صاحب معراج مجھے حکم دیں گے ارشاد فرمائیں گے میں آپ کو بتاؤں گی. پھر فرماتے ہیں عائشہ جاؤ حضور کی بارگاہ میں اور عرض کرو آقا جب آپ معراج پر گئے تھے نا اور جب آپ کے رب نے آپ سے ملاقات فرمائی اس وقت جو کلام کیا اس میں جو کچھ راز و نیاز کی باتیں ہوئی آقا ان میں سے کوئی ایک عطا فرما دو. واہ واہ سبحان اللہ. صحبت دیکھیں, اچھی صحبت اچھا اثر. کوئی دنیا مانگتا, کوئی گھر مانگتا, کوئی دولت مانگتا, مگر اچھی صحبت ابو بکر کی تو آقا وہ بتائیں جو اللہ نے آپ سے کلام کیا, کیا فائدہ بخش بات ہوگی. حضرت عائشہ حضور کی بارگاہ بیکس پناہ میں حاضر ہوتی ہیں. حضور فرماتے ہیں کیا کہا تمہارے باپ ابو بکر نے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آقا میرے بابا کہتے ہیں کہ حضور جو بتائیں مجھے ضرور بتانا. فرمایا کیا کہا, کیا مشورہ دیا تمہارے باپ ابو بکر نے. عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب آپ معراج پر تشریف لے گئے اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ سے ملاقات فرمائی اور اللہ رب العزت کو آپ نے اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھا اور کلام فرمایا تو اس وقت جو راز و نیاز کی بات ہوئی ہوگی آقا اس میں سے کوئی ایک عطا فرماتا. اللہ فرماتا ہے اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عائشہ جس دن میرے رب سے میری ملاقات ہوئی جو کلام ہوا اللہ ان میں سے جو فرماتا ہے ان میں سے ایک بات یہ ہے اللہ فرماتا ہے محبوب پیارے مجھ پر کسی کا حق نہیں مگر تیری امت میں جو کسی ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دے اس کی دل جوئی کرے مجھ پر حق ہے کہ دستے قدرت سے اسے جنت میں خود داخل فرماؤں. سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات فرمائی. حضرت عائشہ نے سنا اور بہت خوش ہوئی کہ اللہ اتنا بڑا اجر دیتا ہے کسی ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنے پر. اپنے باپ سیدنا ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں آئی اور پھر حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کیا کہا میرے مصطفیٰ نے. عرض کرتی ہیں بابا جان حضور فرماتے ہیں اللہ فرماتا ہے کہ مجھ پر کسی کا حق نہیں محبوب تیری امت میں کوئی ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دے مجھ پر حق ہے کہ دستے قدرت سے اسے جنت میں داخل کروں. سبحان یہ بات سنتے تو ابو بکر زار و قطار رونے لگتے, ہچکیاں آ جاتی ہیں. حضرت اماں عائشہ صدیقہ طیبہ عرض کرتی ہیں بابا جان یہ تو خوشی کی بات ہے. اب یہاں صحبت کا پہلو مجھے اور آپ کو درس مل رہا ہے, بالکل سننے والوں کو درس مل رہا ہے. یہ جو آپ نے ٹرانسمیشن رکھی نا آباد رمضان یہ اسی لیے رکھی گئی, علماء کو بلانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم ایسی باتیں سنیں اور اپنے ضمیر کو آباد کریں دین کی بنیاد پر. سبحان اللہ سبحان بے شک. حضرت ابو بکر صدیق رونے لگے. اماں عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہیں بابا یہ تو خوشی کی بات ہے کوئی ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑے اللہ اسے جنت میں مقام عطا فرمائے گا. ابو بکر فرماتے ہیں عائشہ میں اس بات پہ نہیں رو رہا, یہ تو حق ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ میں ٹوٹے ہوئے دل جوڑنے والے کو جنت عطا فرماؤں گا. مجھے اس بات نے رلایا کہ اللہ کی رحمت اس پر اتنی ہے اور اگر کوئی مومن جس کا دل اچھا ہے جس کی نیت اچھی ہے جس کے اعمال اچھے ہیں جس کی بات اچھی ہے کوئی جڑے ہوئے دل کو اگر توڑ دے اللہ اس پہ کتنا غضب نازل کرے. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو آج ہمیں صحبت کا درس یہی ہے, صحیح معنوں میں درس یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں کو ہمیں جوڑنا ہے, دلوں کو جوڑنا ہے اور جب ہم اچھی صحبت اختیار کریں گے تو اچھی سوچ ہو جائے گی. بالکل بالکل. علامہ صاحب آپ سے مزید گفتگو کریں گے. یہاں ایک افسوسناک خبر میں دینا چاہوں گا ہمارے ناظرین کو بھی, یہاں جو لوگ موجود ہیں ان کو بھی. ہماری اس ٹرانسمیشن کا آغاز
ہوا تو 2 بجے سے لے کے 3 بجے تک کے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ مفتی امجد قادری صاحب موجود ہوا کرتے تھے. مفتی محمد امجد قادری صاحب روزانہ ہمارے ساتھ موجود ہوا کرتے تھے. مدرس باب المدینہ اینڈ اسلامک اسکول سسٹمز کے سربراہ و متمم اعلیٰ تھے. رضا الہی سے ان کا انتقال ہو گیا ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ میں ان کی تصویر بھی دکھانا چاہوں گا, بہت افسوس کی بات ہے. یہ تصویر بھی ان کی ہم دکھانا چاہیں گے. ہماری اس ٹرانسمیشن کا باقاعدہ حصہ رہے ہیں اور انتہائی افسوس کے ساتھ ہم اعلان کرتے ہیں کہ مفتی محمد امجد قادری صاحب اس دنیا سے رحلت فرما گئے ہیں. بہت شفیق آدمی, بہت اچھا ہمارا ان کا تقریباً 10 دن کا ساتھ رہا. ان کے خاندان کے ساتھ ہم اس غم میں برابر کے شریک ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, اللہ تعالیٰ ان کو اپنے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. میں چاہوں گا کہ حسین عارف صاحب مختصر دعا ان کے لیے فرما دیں 1 منٹ کے لیے, تاکہ ہم پھر اس ٹرانسمیشن میں آگے بڑھ سکیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. یا رحم الراحمین, اے باری تعالیٰ پاک پروردگار رحمان الرحیم مولا, حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مولا بے حساب و کتاب بخشش و مغفرت فرما. یا رحم الراحمین, جو دین کی خدمات کی ہے مولا تو نے اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما. یا رحم الراحمین, آگے کے تمام مراحل میں ان کے لیے آسانی عطا فرما. یا رحم الراحمین, ماہ رمضان کا صدقہ مولا ان کے درجات کو مزید بلند و بالا فرما. یا رحم الراحمین, ان کے گھر والوں کو مولا صبر جمیل عطا فرما, صبر جمیل پر اجر عظیم عطا فرما. یا رحم الراحمین, اے مولا ہم سب کو بھی مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ تعالیٰ بس ان کی مغفرت فرمائے, آمین ثم آمین. جی علامہ صاحب, کچھ مزید گفتگو کرنا چاہیں گے, خاص طور پہ چونکہ آج 27 رمضان المبارک ہے اور 1947 14 اگست 1947 کو بھی یہی تاریخ تھی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت مسلمانوں کا کیا جذبہ تھا, کس جذبے کے تحت اس ملک کو بنایا گیا, یعنی قائد اعظم محمد علی جناح نے, یا اس وقت کے جو لوگ تھے جو جدوجہد آزادی میں شریک تھے, ان کا کیا جذبہ تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر بندہ اپنے ملک سے محبت کرتا ہے, پیار کرتا ہے, اور ایک فطری چیز ہے کہ بندہ وطن سے محبت کرتا ہے. لیکن میں یہاں پر کہوں گا الحمدللہ ہم بحیثیت مسلمان اپنے وطن سے 1 دفعہ نہیں بلکہ 2 دفعہ محبت کرتے ہیں. ایک یہ کہ وہ ہمارا وطن ہے, دوسرا یہ کہ اس کی بنیاد اسلام پر ہے. تو اس لیے الحمدللہ ہم اس سے 2 مرتبہ محبت کرتے ہیں. اور جہاں تک جذبے کی بات ہے تو اہل ایمان کا جذبہ ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ جس سے اسلام کو فروغ ملی ہے, ترویج ملی ہے, اشاعت ملی ہے, اس کے لیے اسلام کے ماننے والوں نے اپنی جان, اپنا مال, اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہے. بہت سے واقعات جذبات آزادی کے حوالے سے ہیں, لیکن میں صرف ایک واقعہ, اور وہ کسی بڑے مجاہد کا نہیں, بڑے کسی شخصیت کا نہیں, بلکہ ایک چھوٹے سے بچے کا ایک جذبہ بتاتا ہوں. جی بڑا خوبصورت. جب یہ میں نے واقعہ پڑھا وہ حقیقتاً جھنجھوڑ کر رکھ دیا کہ کیا یہ جذبات تھے. ہم نے پاکستان جب آزاد کیا, اور پاکستان جب آزاد ہوا تو الحمدللہ 27ویں شب, جس کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ ممکنہ طور پر یہی شب قدر ہے. سبحان اللہ. میں یہاں پر ایک اور جملہ کہہ دوں کہ جو پاکستان کی ناقدری کرتے ہیں وہ یہ غور کریں کہ پاکستان میں کچھ ایسا ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے اسے قدر کی رات نازل فرمایا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس کی ناقدری نہ کی جائے بلکہ اس کی قدردانی کی جائے. پوری دنیا کو قدر کرنی چاہیے, پوری دنیا کو قدر کرنی چاہیے. ہوگی بھی وقت کے ساتھ, اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ ہمارا پاکستان کا جھنڈا انشاءاللہ فخر کے ساتھ پورے دنیا کے اندر لہرائے گا. سبحان اللہ. جذبہ کیا تھا؟ وہ جذبہ یہ تھا کہ جب پاکستان کو آزاد کرنے کی باتیں ہو رہی تھی تو ایک چھوٹا سا بچہ اپنے گھر سے نکلا, وہ دوڑتا ہوا کہیں جا رہا تھا, اس کے پاؤں پر ٹھوکر لگی, وہ زمین پر گرا تو اس کے پاؤں سے خراش آئی, اس سے خون نکلا. اب خون بالکل تھوڑا نکلا تو اب بچہ ہوتا ہے, وہ خون دیکھ کر رونے لگا, گھبرا گیا, پریشان ہو گیا. تو سامنے قریب سے ایک غیر مسلم گزر رہا تھا, ہندوستانی گزر رہا تھا. اس ہندوستانی نے دیکھ کر کہا کہ کیا یہ مسلمان پاکستان آزاد کروائیں گے, یہ مسلمان اپنی جگہ لیں گے؟ اتنی سی چھوٹی سی چوٹ پر رو رہے ہیں. اس بچے کا جواب سنیے گا. وہ بچہ ارشاد فرماتا ہے, ہم یہی کہیں گے بچہ ارشاد فرماتا ہے کیونکہ اس نے ہمارے پاکستان کے قیام کے لیے بات کی تھی. بے شک بے شک. کتنی پیاری بات فرمائی. بچہ کہتا ہے, او نادان,
میں اس لیے نہیں رو رہا کہ مجھے چوٹ لگی ہے، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں نے یہ خون پاکستان کے وجود کے لیے باقی رکھا تھا. سبحان اللہ. میری چاہت تھی کہ یہ خون نکلے تو پاکستان کو آزاد کراتے ہوئے نکلے. میرے جسم کا خون کا ایک ایک قطرہ پاکستان کو آزاد کرنے کے لیے نکلے. تو میں یہاں اپنے پاکستانی بھائیوں سے کہوں گا جو پاکستان میں رہتے ہیں یا پاکستان سے باہر رہتے ہیں، یہ جذبات تھے اس وقت جب پاکستان آزاد ہوا، اور الحمدللہ آج بھی ہمارے جذبات ایسے ہی ہیں. اور ہر بندہ چاہتا ہے کہ پاکستان ترقی کرے. ترقی اس وقت کرے گا جب ہم چاہیں گے. میں چاہوں میرا پاکستان ترقی کرے تو میں اپنے لیے اپنے اندر ایسی خوبیاں پیدا کروں کہ میرا پاکستان، ہم پاکستان کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں. ہم کہیں جائیں تو یہ کہا جائے کہ الحمدللہ یہ وہ ملک کے رہنے والے ہیں کہ جو ملک اسلام کے نام پر بنیاد میں وجود میں آیا اور جس کا نام پاکستان ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوبصورت بات آپ نے کی. اب آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا، مختصراً جواب دیجیے گا، ہمارے سیگمنٹ کا وقت اپنے اختتام کے قریب ہے. قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ وطن بنایا، کریٹر اس ملک کے، خطہ زمین، الگ قوم اور تمام چیزیں، تاریخ میں ایسی مثال نہیں ملتی کہ کوئی ایسا لیڈر ہو جس نے الگ وطن بھی لیا ہو، ایک خطہ زمین پہ باقاعدہ اور ایک الگ قوم کے لیے یہ تمام کام کیا. کس سوچ پہ وہ پاکستان کو چلانا چاہتے تھے؟ بالکل اختصار کے ساتھ جیسے آپ نے کہا، انشاءاللہ اسی پہ جواب دیتا ہوں کہ قائد اعظم جب قیام پاکستان ہوا تو ایک تاریخ میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ جو سوچ تھی اسلام کی بنیاد تھی کہ جب پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے قائد اعظم کو ایک تحفہ بھیجا، تو قائد اعظم جب اس تحفے کو کھولا تو لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیا بھیجا ہے؟ ایک جائے نماز، ایک تسبیح اور ایک قرآن. سبحان اللہ. اللہ اکبر. جب قائد اعظم نے اس کو دیکھا تو لوگوں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو آپ نے کہا ٹھیک تو بھیجا ہے پیر جماعت علی شاہ نے کہ مجھے جائے نماز اس لیے دیے کہ جب پاکستان آزاد ہو جائے تو میں اللہ کا شکر ادا کروں، شکرانے کی نماز پڑھوں. سبحان اللہ. اور تسبیح مجھے اس لیے دی کہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کروں اور ذات مصطفیٰ پہ درود پڑھوں. اور مجھے قرآن گفٹ میں اس لیے بھیجا کہ اس کو پڑھوں اور اس کے مطابق اسلامی جمہوریہ پاکستان کی بنیاد رکھ کے اس کی بنیاد پہ پاکستان کو چلایا جائے. سبحان اللہ. کیا بات! یعنی قرآن کے اوپر، قرآن کی بنیاد پر، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان. سبحان اللہ. بہت خوبصورت بات آپ نے کی، بہت شکریہ. علامہ حسین عارف قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور علامہ غلام حسین قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ آپ دونوں حضرات تشریف لائے اور اتنی دور سے آپ تشریف لائے اس گرمی کے موسم میں، تو اس لیے اور بھی مزید ہم آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے کہ آپ نے وقت نکالا. آپ کی محبت ہمیں کھینچ لائے اور آپ نے جس طرح اخلاص اور محبت کے ساتھ ہماری ویلکم کیا اور میزبانی کی. اللہ تعالیٰ آپ کو خوب عروج اور ترقی عطا فرمائے. آمین آمین آمین. سبحان اللہ. برکت ہے. اب ہمارے ساتھ موجود ہیں شکیل مدنی صاحب. شکیل مدنی صاحب، کہاں میں کہاں مدح ذات گرامی، میں چاہوں گا یہ کلام پیش کریں اور اسی کے ساتھ پھر ہم بریک پہ جائیں گے. کہاں میں کہاں مدح ذات گرامی، میں سعدی نہ قدسی نہ رومی نہ جامی. کہاں میں کہاں مدح ذات گرامی، میں سعدی نہ قدسی نہ رومی نہ جامی. پسینے پسینے ہوا جا رہا ہوں، کہاں یہ زباں اور کہاں نام نامی. پسینے پسینے کوئی ایسا ہادی دکھا دے تو جانے، کوئی دکھا دے تو جانے، کوئی ایسا محسن بتا دے تو مانے. کبھی دوستوں پر نظر احتسابی، کبھی دشمنوں سے بھی شیریں کلامی. کبھی دوستوں پر نظر احتسابی، کبھی دشمنوں سے بھی شیریں کلامی. کہاں میں کہاں مدح ذات گرامی، فقیروں کو
کیا کام تبلو علم سے گداؤں کو کیا فکر جاؤ حشم کی باؤں قباؤں کا میں کیا کروں گا عطا ہو گیا مجھ کو تاج غلامی باؤں قباؤں کا میں کیا کروں گا عطا ہو گیا مجھ کو تاج غلامی